हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या आपको ये लगता है कि कामयाबी जो है वो जिन लोगों को मिलती है उनके पास कोई फेयर या अनफेयर एडवांटेज होता है? जैसे पैसा, या फिर उनके कनेक्शंस, इन्फ्लुएंशियल सर्कल में, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग कामयाब होते हैं उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज हासिल होता है, या तो उनके पास बहुत पैसा होता है, या उनकी फैमिली और उनके कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो जो उनको एडवांटेज देते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो बॉर्न होते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ। आज हम जिस किताब पे बात करेंगे वो एडम ग्रांट की एक किताब है, हिडन पोटेंशियल। एडम ग्रांट इस किताब में कहता है कि अम, कामयाबी का असल दारोमदार इस पे नहीं होता कि आप किस लेवल पे स्टार्ट करते हैं, या आपके पास क्या इनिशियल रिसोर्सेज होते हैं। वो कहता है कि अम, ये इस पे डिपेंड करती है कि आप अपनी इस जर्नी में कितना इम्प्रूव करते हैं। अब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आप जो है उसमें कितना आपने लर्न किया और प्रोग्रेस किया, उस पे ये डिपेंड करता है। और वो ये कहता है कि जो पोटेंशियल है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फिक्स्ड होता है। वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो आप मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर टाइम। और ये वो की इंग्रेडिएंट है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। एडम ग्रांट एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है। उसने ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, इस सब्जेक्ट्स पे बहुत काम किया है। बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। अम, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारी उसकी टेड टॉक्स हैं, पॉडकास्ट हैं। उसने अपने रिसर्च वर्क के ज़रिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को और लोगों को इंस्पायर किया है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इस किताब में भी उसने बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताई हैं, बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं जिसको आप अडेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल इस किताब में से मैंने 10 की कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, और उन 10 की कॉन्सेप्ट्स को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एडम ग्रांट तो चैलेंज करता है उस सक्सेस की डेफिनेशन को और उसकी क्राइटेरिया को, जो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि कामयाबी का जो असल राज है वो आपकी रिसोर्सेज या आपकी जो बॉर्न टैलेंट है वो होता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत और के ज़रिए जो आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं वो उस पे कामयाबी का असल दारोमदार होता है। और उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल उसने दी है माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन का नाम हाँ, आप सबने सुना होगा। बहुत मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो उसने जब स्टार्ट किया तो उसकी स्टार्ट बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था। इनफैक्ट उसने अपने हाई स्कूल की टीम में उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। उसके जो हाई स्कूल के कोचेस है वो कहने लगे नहीं ये बहुत एथलेटिक नहीं है, कद भी छोटा है, मतलब इतना कामयाब वो नहीं है। तो माइकल जॉर्डन जो है वो बहुत पैशनेट था बास्केटबॉल के बारे में, और उसने उन कमेंट्स को बहुत सीरियस लिया। और वो अपनी ट्रेनिंग जो बास्केटबॉल की थी उसको मतलब उसने बहुत सीरियसली लिया और नेक्स्ट लेवल तक ले गया। और अपने आप को इस तरह से उसने ट्रेन किया कि वो एक ऐसा बास्केटबॉल प्लेयर बन गया जिसके रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। अम, और हम सब जानते हैं कि उसने किस तरह से बास्केटबॉल की ओवरऑल कल्चर को और डेफिनेशन को बदल के रख दिया।
दूसरा जो लेसन है वो डिस्कम्फ़र्ट को ओन करने के बारे में है, या अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के बारे में है। इस पे मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत बात की है, जब मैं बात कर रहा था कंफर्ट क्राइसिस बुक के बारे में। तो ये सारे ही जो सेल्फ हेल्प की कोचेज़ हैं, और मतलब इवन इन द कॉमन सेंस वी टॉक अबाउट इट, वी से कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। तो ये बहुत एक नोन फ़िलॉसफ़ी है ये, कि जब तक आप अपने आप को डिस्कम्फ़र्ट में नहीं डालेंगे, आप नई ट्रिक्स लर्न नहीं करेंगे, आप नई चीज़ें लर्न नहीं करेंगे। तो हमें एक्टिवली ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी जो रूटीन है उसको ब्रेक करें, और हम कुछ अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ ऐड करें जो कि नई हैं, जिसको करने में हम डिस्कम्फर्टेबल फ़ील करते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता उनको ऑन करना शुरू करें। ये लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और एडम ग्रांट ने इस बुक में इस एस्पेक्ट पे भी बहुत बात की है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे हमने बहुत बात की है। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ लर्निंग। तो उसमें वो ये कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। और आजकल तो ख़ास तौर पे जब इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, अ, अगर हम सब चीज़ें लर्न करने लग जाएंगे तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो एडम ये कहता है कि आपको अपनी लर्निंग में सिलेक्टिव होना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें लर्न करें जो आपको सही मानों में ग्रोथ देंगी, और जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, और उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करें उसकी। मतलब सिर्फ सरसरी तौर पे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सेलेक्टिव पढ़ें, लेकिन उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखें। तो इसमें उसने मिसाल दी है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क जो है वो एकेडमिकली कोई बहुत ज़्यादा ठीक है, उसने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज़ उसने नहीं की स्पेस सब्जेक्ट में। जो उसने स्पेस एक्स लॉन्च किया, या ऑटोमोटिव में जैसे टेस्ला उसने लॉन्च किया, तो उसने बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे लॉन्च किए हैं जो अम, उसने उसकी डीप स्टडीज़ नहीं की, लेकिन उसने मतलब उसको उसने एकेडमिकली नहीं पढ़ा, लेकिन उसने उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा डीपली एनालाइज किया है, कि सेलेक्टिवली उसने स्पेस मैकेनिक्स को स्टडी किया और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। बहुत सारे कंसल्टेंट्स और कोचेस जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनके साथ डिस्कशन की, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को लर्न किया। तो उस तरह से आप जो भी चीज़ें लर्न करते हैं वो अपने जहन में उसको इनग्रेव करते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो यही है, ये ज़रूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडीज़ है, उसके अंदर आप सेलेक्टिवली लर्न करें, लेकिन उसको डीपली एनालाइज करें। तो जो जिन सब्जेक्ट्स को आप एनालाइज करें डीपली, उसमें आप मास्टर बन सकते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इस बुक में है कि आपको एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, परफेक्शनिज्म के लिए नहीं। जब कोई आदमी परफेक्शनिस्ट माइंडसेट होता है, तो वो रिस्क लेने से घबराता है, गलती करने से घबराता है, और वो ओवरऑल प्रोसेस भी एक तो स्लो कर देता है, और दूसरा ये कि आप नई चीज़ें ट्राई करने और एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इम्परफेक्शनिस्ट माइंडसेट अडैप्ट करें। यानी ये कि आप जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, उसको अलोंग द वे लर्न करें, उसके अंदर इम्परफेक्शंस देखें और उसको इम्प्रूव करें। तो इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है एप्पल की। जब स्टीव जॉब ने आईफ़ोन लॉन्च किया, तो वो कोई एक बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं थी। उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारे उसमें फ्लॉज़ थे, उसके सॉफ्टवेयर भी परफेक्ट नहीं था, उसके ओवरऑल फंक्शनैलिटी भी इतनी वो नहीं थी।
لیکن اس نے لانچ کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو امپروو کیا، اس کے نئے نئے ورژنز آتے رہے، اس کے نئے نئے فرم ویئر اپڈیٹس آتے رہے، اور وہ آج تک ایسا ہی ہے. مطلب جب بھی آپ کوئی نئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں لانچ ہوتی ہے تو وہ 100% وہ نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد اس میں امپروومنٹس آتے رہتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کر کے ایپل جو ہے آج دنیا کی مشہور ترین اور بہت زیادہ ہائی اسٹاک والی کمپنی ہے. اس کی ساری پروڈکٹ ہائیسٹ سیلنگ پروڈکٹس ہیں. تو وہ اسی طرح سے ہوا کہ انہوں نے ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو پروڈکٹ کو امپروو کیا. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب میری پروڈکٹ پرفیکٹ ہوگی جبھی میں لانچ کروں گا، یا جب میرا یہ پروجیکٹ پرفیکٹ ہوگا جبھی میں ریلیز کروں گا، تو وہ ٹائم تو شاید کبھی بھی نہیں آئے. تو اس بک میں ایڈم یہ کہتا ہے کہ ہمیں گروتھ کے لیے یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ لیسن جو اس بک میں ہے وہ یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فیڈ بیک کے بجائے ایڈوائز سیکھ کریں. فیڈ بیک جو ہے وہ پاسٹ پرفارمنس پہ ریفلیکشن ہوتی ہے، کہ مطلب یہ جو بھی کام ہوا ہے وہ کیسا ہوا ہے، تو وہ اس کی پاسٹ پہ ریویو ہے یا ریفلیکشن ہے. ایڈوائس جو ہے وہ فیوچرسٹک ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں کس طرح سے امپروومنٹ لا سکتے ہیں اور ہم اس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں سے فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ ایڈوائز لیں، جو کہ ہمیں گرو کرنے میں زیادہ مدد کر سکتی ہے. بہت ساری کنزیومر فوکسڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ اس اسٹریٹجی کو اپناتی ہیں. اس کی بہت اچھی مثال ہے ڈومینوز پیزا کی. تو ڈومینوز پیزا 2009 2008 کے اراؤنڈ اس کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو گئی تھی. لوگوں کا اوور آل فیڈ بیک یہ ہوتا تھا کہ یہ پیزا کا ڈو اچھا نہیں ہے، کارڈ بورڈ کی طرح لگتا ہے، فلیور بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، انگریڈینٹس فریش فیل نہیں ہوتے، مطلب وغیرہ وغیرہ. اوور آل ان کا کوالٹی کا جو پرسیپشن تھا وہ ڈاؤن ہو گیا. تو ڈومینوز نے اس کو ہیڈ آن لیا. انہوں نے ایکٹیولی کسٹمر سے پوچھا کہ بھئی آپ ہمارے پیزا میں کیا چینجز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کا جو آئیڈیل پیزا کا وہ ہے وہ کیسا ہے، ٹیسٹ کے حوالے سے، ٹیکسچر کے حوالے سے. اور انہوں نے ان کسٹمر ایڈوائس کی بیس پہ اس کو چینج کیا اور امپروو کیا، اور ڈومینوز نے اس طرح سے پیزا انڈسٹری میں اپنا مارکیٹ شیئر ری گین کیا اور پاپولیرٹی دوبارہ سے گین کر لی. اور اب کسٹمر ان کو بہت اچھی فیڈ بیک دیتے ہیں ان کی پروڈکٹ کے بارے میں. تو یہ ہمیں اوور آل بھی اپنی پرسنل لائف میں یا اپنی آرگنائزیشنل لائف میں جس بھی آپ اس میں ہیں، تو آپ کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایڈوائس سیکھ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے خیال میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. ایک اور کانسیپٹ جو اس کتاب میں ایڈم نے جس پہ بات کی ہے وہ ہے سپورٹ سسٹم کا. اسکافولڈنگ یا ٹیمپریری سپورٹ سسٹم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے سپورٹ سسٹم کی، ایسے کوچز کی مدد لیں جو آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں اور پرسنل لائف میں ہیلپ کریں. وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ پروفیشنل کوچز، ٹیچرز، مینٹورز، یہ سب لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ٹیمپریریلی آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کی اس ٹریڈ میں آپ کو کامیاب ہونے میں مدد دیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بچپن میں جب ہم سے سائیکل سیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیرنٹس یا کوئی بھی بڑا فیملی میں وہ ہمیں سپورٹ دیتے ہیں، وہ پیچھے سے سائیکل کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پراپرلی بیلنس کر سکیں، کیونکہ ہم بیلنس نہیں کر پاتے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہینڈل کیسے پکڑنا ہے، بریکس کون سی یوز کرنی ہے اور کیسے یوز کرنی ہے. تو وہ سلولی ہم اس سپورٹ کی مدد سے کانفیڈنس گین کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا بیلنس مینٹین رکھ سکتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں. تو پروفیشنل لائف میں بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. جب آپ
کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں، کوئی نئے کانسیپٹس پہ کام کر رہے ہیں، کوئی نئی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ مینٹورشپ، کوچنگ، ایڈوائس سیکھ کریں. یہ ہمیں گروتھ میں بہت ہیلپ کرتی ہے، اور ایک طرح سے اس لرننگ پروسیس کو تیز بنا دیتی ہے، جو کہ ہم اگر آن آر اون کر رہے ہوں گے تو وہ شاید اتنی تیزی سے نہیں کر سکتے. اگلا کانسیپٹ ہے اس کتاب کا اپنے آپ سے مقابلہ کرنے کے بارے میں. ہر انسان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ان کی کیپبلٹیز الگ ہوتی ہیں، اس کی اسٹرینتھس الگ ہوتی ہیں، ویکنیسز الگ ہوتی ہیں. آم، اور اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے رائٹ کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کمپیٹیٹیو ورلڈ میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا پڑتا ہے، اور ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں گے تو وہ شاید ہماری مینٹل ہیلتھ اور اوور آل گروتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. سو ایڈم گرانٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے آپ سے کمپیٹ کرنے کے اوپر. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے کس طرح سے امپروو کر رہے ہیں. ایوری ڈے وی شوڈ ٹرائی اینڈ امپروو آور سیلف اینڈ بیکم بیٹر ورژن دین یسٹرڈے. تو اس طرح سے ہم اپنی گروتھ کے بارے میں موٹیویٹڈ بھی رہتے ہیں، ڈس ہارٹ کم ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ پازیٹیولی گرو کر جاتے ہیں. اور آپ مطلب آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو ایسیس کریں گے کچھ مہینوں بعد اور کچھ سالوں کے بعد کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کہاں پہنچ گئے. تو اس کی ایک مثال جو ہے وہ بولٹ، اسین بولٹ ایک اسپرنٹر ہے جمیکن، بہت مشہور، اب تو ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن اس نے بہت سارے اولمپک میڈل، گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں. تو اس کے کوچز یہی بتاتے ہیں کہ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ سے کمپیٹ کرتا تھا. تو اگر اس نے ایک سال میں اپنا بیسٹ اس ٹائم کیا ہے 100 میٹرز میں، تو وہ اگلے سال کیونکہ اسی کا بیسٹ ٹائم ہے، وہ کسی سے اور سے کمپیٹ نہیں کر رہا، تو وہ اپنے آپ سے کمپیٹ کرتا تھا کہ نیکسٹ ایئر میں اپنے ہی بیسٹ ٹائم کو بیٹ کروں گا، اور وہ اکثر کرتا تھا. تو اب اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ابھی تک ان بیٹن ہے. تو یہ کمپیٹیٹیو اسپرٹ ہونا چاہیے ہمیں، ہمارے اندر، کہ ہم اگر کسی اور سے کمپیٹ نہیں بھی کریں تو ہم اپنے آپ سے کمپیٹ کریں. ایک اور کانسیپٹ جس پہ گرانٹ نے اس بک میں بات کی ہے وہ ہے ٹریڈیشنل میجرز آف سکسیس کا. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری آرگنائزیشنل کلچرز میں جو ٹیلنٹ کو جج کرنے کے میجرز ہیں وہ بہت ٹریڈیشنلز ہیں. ریزیومیز دیکھتے ہیں، ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز دیکھتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل اسکلز چیک کرتے ہیں جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کی پوٹینشل کی ٹرو ریفلیکشن نہیں ہوتی. ہمیں اور آرگنائزیشنس کو جو لوگوں کو جج کرنے کے لیے اس کے بیونڈ جانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت تیزی سے انسان سیکھ سکتا ہے اگر رائٹ مائنڈ سیٹ ہو. تو اب آرگنائزیشنز نے تھوڑا سا یہ جو ججنگ کا یا سکسیس کا کرائٹیریا ہے وہ چینج کرنا شروع کیا ہے. مائکروسافٹ کی ہم مثال لے سکتے ہیں. مائکروسافٹ کے نیا سی ای او ستیا، جب اس نے جوائن کیا تو اس نے کچھ ایسی نئی چیزیں انٹروڈیوس کیں، وہ لوگوں کو جج کرنا شروع کیا بیسڈ آن دیئر انٹرسٹس. ان کی اوور آل سورٹ آف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنا شروع کیا، تھوڑے سے ان کے آرگنائزیشنل کلچر کو شفٹ کیا، جو کہ بہت زیادہ ریزیومے اور ٹیکنیکل اسکلز اور صرف اس پہ فوکس نہیں کرتا تھا، بلکہ براڈر لیول پہ وہ ٹیلنٹ کو ایویلیویٹ کرتا تھا. تو اس سے کیا ہوا کہ مائکروسافٹ کا کلچر بہت تیزی سے چینج ہوا، اور بہت ساری انوویٹیو اور
انوویٹیو پروڈکٹس، آئیڈیاز، گروتھ ریلیٹڈ ڈسکشنز آرگنائزیشن میں آنا شروع ہوئیں. تو یہ ایک ہیلدی کلچر کو اس طرح سے فروغ ملتا ہے. نیکسٹ کانسیپٹ ایڈم نے جس پہ بات کی ہے وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کے بارے میں. گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہمیشہ لرن کر رہے ہیں اور گرو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں فیلئر سے اور ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں. اس گروتھ کانسیپٹ پہ بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی کچھ عرصہ پہلے. دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ ایک بک ہے، اس پہ بات کی تھی اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں کس طرح سے آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس پہ ڈسکشن کی تھی. تو اوور آل وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں، سب کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے ان ایونٹس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ان ایونٹس کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ نہ کوئی ہڈن بینیفٹس ہے میرے لیے، اور مطلب آئی کین ڈو دس. مائیکل جارڈن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس نے کس طرح سے اپنی جو شروع میں انیشیل اس کی شارٹ کمنگس تھی اس کو محنت کے ذریعے اس نے فلفل کیا. تو اس کا ایک مشہور سیئنگ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ہیو فیلڈ سو مینی ٹائمز ان مائی لائف اینڈ دیٹس وائی آئی ہیو سکسیڈ. تو فیلئر جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. جب آپ کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے آپ نے یہ کام کیا اور فیل ہوئے، نیکسٹ ایسے نہیں کرنا. تو جب آپ اسی طرح سے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں گے تو ایونچولی سکسیزفل ہوں گے. تو گروتھ مائنڈ سیٹ اوور آل از ویری امپورٹنٹ. تو آخری کانسیپٹ اس کتاب کا جس پہ میں بات کروں گا وہ ہے کلیکٹیو گروتھ سسٹم کو پروموٹ کرنا یا کریٹ کرنا. سو ایڈم کا کہنا ہے کہ ہمیں آرگنائزیشنز میں، اپنی ٹیمز میں اور پرسنل لیول پہ بھی ہمیں ایسی اوور آل سسٹم کو انکریج کرنا چاہیے جو کہ سب کی گروتھ، جس میں سب کی اوور آل گروتھ ہو، ایز اے ٹیم، ایز اے کمیونٹی، ایز اے فیملی. جیسے ون ون سچویشن ہو. ہم ایسا نہیں سوچیں کہ ہماری کامیابی میں کسی کی ناکامی ہو یا ہماری کامیابی میں کسی کا نقصان ہو. اس مائنڈ سیٹ کو شفٹ کر کے ہمیں کلیکٹیو گروتھ کے مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور آرگنائزیشنز میں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم پروموٹ کریں ایسا کلچر جو کہ اوور آل آرگنائزیشنل گروتھ کو پروموٹ کرے، نہ صرف کہ آپ کے انڈیویجول فنکشن کو. گوگل کی مثال لیتے ہیں. گوگل ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ نان ٹریڈیشنل مینجمنٹ میتھڈس کو بہت پروموٹ کرتی ہے. تو ان کی ایک پالیسی ہے 20% رول. 20% رول وہ یہ ہے کہ ہر امپلائی کو وہ انکریج کرتے ہیں کہ اپنا 20% ٹائم جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسے پروجیکٹس میں لگائیں جو کہ ان کو پسند ہیں، یا اوور آل ایون وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا فنکشن ہو، کسی دوسری ٹیم کا فنکشن ہو، لیکن وہ اگر ان کو اس میں انٹرسٹ ہے تو وہ اس میں لگائیں. وہ انکریج کرتے ہیں لوگ کہ اپنے فنکشن سے ہٹ کے آپ اوور آل کچھ انوویٹیو آئیڈیاز پہ، کچھ پیشن پروجیکٹس پہ کام کریں. تو اس سے گوگل کو ایز اے کمپنی بہت فائدہ ہوا ہے. بہت ساری ایسی پروڈکٹس اور ایسی انوویشنز نکلیں جو کہ پیشن پروجیکٹ کی وجہ سے نکلی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اوور آل امپلائیز جو ہیں وہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں، وہ مطلب ان کو کچھ کام اپنا ایسے کرنے کا موقع ملتا ہے جو کہ ان کو پسند ہے، جو ان کا پیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس کے لیے ریکگنیشن بھی ملتی ہے. کولیبریٹیو انوائرمنٹ بنتا ہے، ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو وہ اوور آل کولیبریشن انکریز ہوتی ہے اور
انوویشن پروموٹ ہوتی ہے، تو نئے آئیڈیاز، نئی تھنکنگ جو ہے وہ انکریج ہوتی ہے. تو ایڈم کا کہنا ہے کہ یہ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ میں، آرگنائزیشنل گروتھ میں اور ٹیم گروتھ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کلیکٹیو گروتھ کو پروموٹ کریں. تو یہ تھی کتاب ہڈن پوٹینشیل، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی قابلیت ہے اس کو آپ محنت کے ذریعے، اس کو آپ صحیح گائیڈنس کے ذریعے اور کنسسٹنسی کے ذریعے جو ہے ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس کو اپنی قابلیت کو بڑھا سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب لے کے پڑھیں، ہائیلی ریکمینڈڈ. اور اگر کوئی کویشچنس ہوں یا کومنٹس ہوں تو پلیز ضرور لکھیں. انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر.